جو قرآن مجید میں جناب خضر نے ایک 8 سالہ بچے کو ہلاک کیا، آپ کے علم میں ہوگا، تو نام صاحب اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ کہ قرآن مجید ہی کے مطابق بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اپنے والدین کو دکھ دے گا، اس لیے اس کو ایلیمنیٹ کروا دیا گیا. اس کا مطلب ہے نام صاحب پھر تو ہم لوگ ایک ایسے امتحان میں آئے ہیں، ایک ایسے امتحان میں بیٹھے ہیں جس کا رزلٹ خدا کو پہلے سے معلوم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا کے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے. اصل سوال یہ ہے اگر تو میرا علم آپ کے عمل خدا کو الٹیمیٹلی پتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، تو میں کیوں اس کے عمل کے اوپر توجہ دوں؟ مجھے پتا ہے اس نے کرنا کیا، اس نے برا آدمی مرنا ہے مجھے پتا ہے، اس نے اچھا آدمی مرنا ہے مجھے پتا ہے. دیکھیے بات یہ آپ علم اور عمل کو خلط بلط کر رہے ہیں اور اسی سارا فساد پیدا ہوتا ہے. میرا علم میرے اختیار پر ہے، میرا عمل میرے اختیار پر ہے، اور خدا کا علم محیط کل ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس نے میرے اندر کوئی کل نہیں نہ محیط کل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو مستقبل کا حال بھی منوان پتا ہے تو پھر انسان با اختیار نہیں ہو سکتا. اگر انسان با اختیار ہے تو پھر اسے مستقبل کا حال نہیں پتا ہونا چاہیے. اسے مستقبل کا حال پتا ہونا چاہیے. وہ پتا کیا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ جو میں نے اختیار دیا تھا اس کو استعمال کر کے یہ آدمی یہ کام کرے گا. آپ اصل میں خدا کے علم کے اندر سے اس کے دیے ہوئے اختیار کو نکال لیتے ہیں. تو خدا نے ایسا اختیار دیا گیا ہے جب الٹیمیٹلی خدا کو پتا ہے کہ اس نے کام رزلٹ کیا پروڈیوس کرے گا. اس پہ اختیار سے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. خدا کو علم تھا، خدا نے آپ کے اختیار پر کوئی قدم نہیں لگائی. لیکن دو باتوں کو بالکل الگ الگ کریں. مجھے علم تھا کہ آج آپ یہ پروگرام کریں گے، میرے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر ہوا ہے حضرائے کرم بتا دیجیے. اور آپ کو علم تھا کہ میں آج یہاں آؤں گا، آپ کے اس علم کا میرے عمل پر کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے یہ اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کیا، ارادے اور اختیار کی بنیاد پر یہاں آیا.